معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کریں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہند الولی اولیاؤں میں سے سب سے برتر و بالا ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ ان کی ولادت کب ہوئی۔ ان کی ولادت 14 رجب المرجب 530 ہجری بمطابق 1135 عیسوی، کہیں کہیں کچھ مورخین نے اسے 537 ہجری اور بمطابق 1141 عیسوی مانا ہے۔ یہ جو ہے ایران کے سجستان یا سستان کا ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے سنجر، وہیں ان کی ولادت ہوئی، ان کی پیدائش وہیں ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام خواجہ غیاث الدین حسین، کہیں کہیں سنجری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک باغ کے مالک اور بہت بہتر کامیاب تاجر بھی تھے۔ ان کی والدہ کا نام امت النور اور کچھ مورخین نے لکھا ہے ماہ نور۔ تو اب ذرا غور کریں گے کہ ان کی نسل کہاں سے کیسے ملتی ہے۔ ان کی پیدری نسل اور مادری نسل کو غور کریں گے۔ پیدری نسل یعنی باپ کی نسل کہاں سے ملتی ہے، اس کو غور کریں گے۔ چونکہ ان کا نام معین الدین بن غیاث الدین بن کمال الدین بن احمد حسین بن نجم الدین طاہر بن عبدالعزیز بن ابراہیم بن امام علی رضا بن موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن محمد باقر بن امام علی زین العابدین بن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب۔ یہ پیدری نسب ہے۔ اب مادری نسب کی اور دیکھتے ہیں۔ ابھی ہم لوگوں نے پیدری نسب دیکھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہوا۔ مادری نسل دیکھتے ہیں۔ بی بی ماہ نور بنت سید داؤد بن سید عبداللہ حنبلی بن سید یحییٰ زاہد بن سید محمد روحی بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ ثانی بن سید موسیٰ اخوند بن سید عبداللہ بن سید حسن مثنی بن سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب۔ یہ مادری نسب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار سے ملتا ہے، خاندان سے ملتا ہے، اور ان کی مادری نسل امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے اور پیدری نسل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اب غور کرتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی کا رشتہ ان کے ساتھ الگ الگ مورخین نے الگ الگ طریقے سے لکھا ہے، اور چونکہ مسلمانوں میں کئی طرح کے رشتے ہو جاتے ہیں، تو کچھ مورخین نے لکھا کہ یہ پھپھو زاد ماموں لگتے تھے، یعنی ان کی امی کے پھپھو کے لڑکے عبد القادر جیلانی تھے۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ یہ ماموں زاد بھائی لگتے تھے۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ یہ خالہ زاد بھائی لگتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا نسب یا ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے حضرت عبد القادر جیلانی بھی تھے، ان سے منسلک ہی تھے۔ پرورش و پرداخت کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم جو ہوئی وہ والد محترم کے وذریعہ ہوئی۔
اور وہ جگہ خراسان میں 9 برس کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے، پوری قرآن کو حفظ کر لیا۔ اس کے بعد تفسیر و حدیث فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کی ضرورت پیش آئی، تو اس کے لیے وہ چاہے کہ ہم اب یہاں سے کہیں دوسری جگہ منتقل کر جائیں، چونکہ 15 سال کی عمر میں ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، جس سے ان کے اوپر کافی صدمہ پہنچا اور ماں کے زیر سایہ عاطفت میں زندگی گزار رہے تھے۔ باپ کی وراثت سے انگور کا باغ اور ایک پنچکی تھی، اسی سے اپنا گزارا کر رہے تھے، اور تقریباً باغ کی دیکھ ریکھ کرنا، سیرابی کرنا، پانی پٹانا، آبپاشی کرنا، پنچکی کا بھی استعمال کرنا، یہی ان کا کام تھا۔ اور اسی درمیان علم حاصل بھی کیا کرتے تھے۔ ایک روز کی بات ہے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ان کے باغ میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ بابو ہمیں کچھ بھوک محسوس ہو رہی ہے، کچھ کھانے کو مل جائے تو بہتر ہے۔ تو کچھ انگوروں کے دانے توڑ کے لائے اور ان کو کھلانے لگے، وہ بھی کھائے، اور کھانے کے بعد انہوں نے اپنی جھولی سے کچھ روٹیاں نکالی اور ان روٹیوں کو اپنے منہ سے چبا چبا کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو دے رہے تھے کھانے کے لیے۔ جب وہ چند روٹیوں کو کھا رہے تھے تو جیسے جیسے وہ کھا رہے تھے ان روٹیوں کو ان کے مزاج، ان کی طبیعت جو بدلتی جا رہی تھی، ایک اللہ کی وحدانیت تبدیل ہو رہی تھی، اللہ کی محبت پیدا ہو رہی تھی، اور دنیا سے محبت رفع ہو رہی تھی۔ ان کی طبیعت جو ہے بالکل چینج ہو گئی، بدل گئی، ان کی محبت سے، ان کی تاثیر سے ان کی طبیعت بدل گئی، چونکہ ان بزرگ کا نام تھا حضرت ابراہیم قندوزی، حضرت ابراہیم قندوزی۔ اس کی تاثیر سے ان کی طبیعت جو ہے بدل گئی، اور اس کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ اب یہ دنیا کسی کام کی نہیں ہے، کسی ضرورت کی نہیں ہے۔ وہ اپنے باغ کو وقف کر کے بیچ کے جتنے بھی پیسے ملے، پنچکی کو بھی بیچ دیے، جو بھی پیسہ ان کو حاصل ہوا وہ سارے پیسے جو ہے ضرورت مندوں، غریبوں، مسکینوں میں بانٹ دیے۔ بانٹنے کے بعد ان کو جو ہے ظاہری علم تو تھا ہی، باطنی علم کی ضرورت پیش آ گئی، تو باطنی علم کے لیے وہ راہ خدا میں نکل پڑے، اور نکلنے کے بعد انہوں نے مولانا حسام الدین بخارا گئے تو ان سے ملاقات ہوئی، اور مولانا شرف الدین سمرقند گئے تو ان سے ملاقات ہوئی، اور ان لوگوں سے بھی ظاہری علم حاصل کیے، اور باطنی کے لیے وہ آگے کی اور تشریف لے گئے۔ تو چلتے چلتے وہ سنجان پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات شیخ نجم الدین کبرا سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جیلان بھی گئے، جیلان کے بڑے پیر صاحب عبد القادر جیلانی، اور بغداد میں پہنچے تو وہاں شیخ ضیاء الدین کی زیارت ہوئی، مرشد خواجہ عثمان ہارونی سے بیعت ہوئے بغداد میں ہی۔ بغداد کے بعد اصفہان گئے، جب اصفہان پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات شیخ محمود اصفہانی سے ہوئی، ان سے ملاقات ہوئی تو اس وقت حضرت قطب الدین بختیار کاکی بھی اصفہان میں ہی رہتے تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی، اور ان کے ساتھ کچھ دن رہے۔ اس کے بعد وہاں سے 883 ہجری یعنی کہ 1187 عیسوی میں بغداد سے، اصفہان سے کوچ کر گئے
حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے. اس کے بعد وہاں جب پہنچے اور خانہ کعبہ کی طواف کیے. طواف کرنے کے بعد ان کو ایک غیبی آواز آئی کہ اے معین الدین، میں آپ کی حج یا آپ کے طواف کو قبول کرتا ہوں، مجھے آپ بھی قبول ہے. آپ راہ راست کے لیے اپنے قدم کو بڑھائیے، اسی کام کے لیے آپ کو یہاں میں نے بلایا ہے. اس کو سننے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہوئے. مدینہ شریف گئے، مسجد نبوی دیکھے، گنبد خضرا دیکھے. پھر اس کے بعد مزار اقدس حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دی، درود و سلام پڑھا. اس کے بعد انہیں غیبی آواز محسوس ہوئی. اس میں سے یہ آواز آ رہی تھی، انہیں غیبی آواز محسوس ہو رہی تھی کہ اے معین الدین، آپ میرے دین کے لیے معین ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہندوستان جائیں اور وہاں دین کو کافی وسیع و خطی پھیلائیں. اس آواز سے وہ کافی متاثر ہوئے، کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے، کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ جب خواجہ معین الدین چشتی مزار اقدس سے نکل کے جا رہے تھے تو ایک آواز آئی کہ معین الدین کو بلاؤ. تو معین الدین بہت سارے لوگ پہنچے. تو پھر اس کے بعد بالخصوص بولا گیا کہ معین الدین چشتی کو بلائے. تب یہ تشریف لے گئے تھے. تو ان کو یہ مستہ دی گئی کہ آپ ہندوستان جائیے، ہندوستان میں اجمیر جائیے اور وہاں دین کو پھیلانے کی کوشش کیجیے، وہاں دین کی روشنی کو پھیلائیے. یہ آواز سننے کے بعد چونکہ یہ باتیں جو میں ابھی جو بول رہا ہوں یہ سب سیرت الاقطاب صفحہ نمبر 1124 ہے. حالانکہ مدینہ منورہ میں جب سوئے، یہ خبر ملنے کے بعد سو رہے تھے، رات ہو گئی تھی، تو انہوں نے خواب میں اجمیر کا پورا نقشہ دیکھا. اجمیر کا پورا نقشہ دیکھا. اس بات کو مونس الارواح صفحہ نمبر 30 میں بیان کیا گیا ہے. اب مدینہ سے روانہ ہوئے. صبح میں لگ بھگ ساتھ میں 40 یا 45 اولیاء بھی شامل تھے. دوران سفر وہ جو ہیں چشت، خرقان، جہنا، کرمان، استراباد، بخارا، تبریز، اصفہان، ہرات، سبزوار ہوتے ہوئے بلخ پہنچے. یہاں کچھ دنوں تک رہے، جس میں شیخ احمد خزیرہ کے یہاں قیام فرمائے اور ان کے یہاں کچھ دنوں تک رہے. اس کے بعد وہاں سے سمرقند پہنچے. سمرقند سے ہوتے ہوئے غزنین پہنچے. یہاں شمس العارفین عبد الواحد سے ملاقات ہوئی. کچھ دنوں تک روحانی صحبت رہی ان کے ساتھ. پھر روحانی قافلہ کے ساتھ وہ لاہور پہنچے. لاہور پہنچنے کے بعد وہاں ان کی ملاقات حضرت ابو الحسن علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش علیہ رحم کے مزار اقدس پر حاضری دیے اور روحانی فیض سے مالا مال. چونکہ ان کے مزار اقدس پر حاضری دینے کے بعد ان کے زبان سے ایک شعر نکل رہی تھی. وہ شعر یہ ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقشاں راہ پیر کامل کاملاں راہ نما. ناقشاں راہ پیر کامل کاملان راہ رہنما. ایک بار پھر سے شعر سنیں گے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں راہ پیر کامل
کاملا را رہنما لاہور سے سمانہ ہوتے ہوئے ہندوستان کی راجدھانی دہلی پہنچے۔ دہلی میں اس وقت راجا کھانڈوے، یا ان کا نام تھا راجا کھانڈے راؤ، کے راج محل کے سامنے ایک بتکدہ تھا۔ بتکدہ کے آس پاس ہی اپنے قیام رکھے اور اپنے حسن اخلاق سے وہاں کے عوام اور خود کھانڈے راؤ کو بھی مرید کر دیے، متاثر کر دیے اور کلمہ طیبہ پڑھے۔ لوگ اس کے بعد جک در جک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ شہر دہلی میں مسلمانوں کا ایک حلقہ بن گیا۔ اپنے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی کو دہلی میں خلق خدا کی ہدایت کے لیے چھوڑ دیے اور بولے کہ آپ یہیں رہیں اور یہاں کی ذمہ داری آپ کی ذمہ ہے، یہاں کے لوگوں کی خدمت گزاری کریں اور علم دین سب تک پہنچائیں۔ اس کے بعد اجمیر کی طرف رخ کیے۔ 587 ہجری یعنی کہ 1191 عیسوی کو اجمیر پہنچے۔ اور ان کے ساتھ کچھ مریدین بھی تھے، ان کے شاگرد بھی تھے۔ تو اجمیر میں آنا ساگر ایک تالاب ہے، اس آنا ساگر کے پاس ہی اپنی ایک تمبو لگائے، اپنی جھوپڑی ٹائپ کی بنائے اور وہیں اپنے مریدوں کے ساتھ قیام کیے۔ ان لوگوں کو دیکھ کے وہاں کی عوام جو متعجب ہو گئی کہ یہ داڑھی والے، یہ پگڑی والے اور اس طرح کے ابا قبا پہننے ہوئے یہ چند لوگ یہاں پہنچ کے یہ کیا کرنے آئے ہیں۔ اتنا تو کنفرم ہو گیا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ تو چونکہ یہ لوگ بت پرست تھے، اس لیے ان لوگوں کو عجیب لگ رہا تھا، تعجب میں ہو رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کی خبر وہاں کے راجا کو دے دی گئی۔ وہ راجا جو ہے وہی ایک پہاڑ ہے جس کو تارا گڑھ پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اسی تارا گڑھ پہاڑ پر وہ راجا حکومت کرتا تھا۔ اس راجا کا نام تھا پرتھوی راج چوہان۔ اس کو خبر ہوئی کہ کچھ اس طرح کے لوگ آئے ہیں جو ہمارے مذہب سے بالکل متفرق ہیں، الگ تھلگ ہیں۔ تو ان کو لگا کہ ان کی وجہ سے یہاں جو ہے ہماری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے کچھ لوگوں کو نیچے بھیجے اور بولے کہ وہ لوگ ان لوگوں سے کہہ دیا جائے کہ وہ یہاں سے نکل پڑے۔ جو بھی جاتا ان کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھنے کے لیے بولتے۔ کچھ لوگ گھوڑے سے آئے، کچھ لوگ پیدل آئے، کچھ لوگ اونٹ پہ آئے، سب کو بیٹھنے کے لیے کہتے تھے۔ جس کو بیٹھنے کے لیے کہتے ایک بار بیٹھ گیا تو اٹھتا نہیں تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ الگ الگ لوگوں کو بھیجتا گیا اور یہ لوگ بیٹھتے گئے۔ بعد میں جب بادشاہ کو خبر ہوئی کہ اس طرح کے پاور رکھنے والے یہ ہیں تو بادشاہ کو خلل محسوس ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ آخر کیا کریں، کس طرح سے ان سے پیچھا چھڑائے۔ اب اعلان کر دیا گیا کہ سب سے پہلے ایک کام کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو آنا ساگر کے پانی پر روک لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی نہیں ملے گا تو یہ لوگ رہ نہیں پائیں گے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے سپاہیوں کو پہرے پہ لگا دیا کہ آنا ساگر کے پاس پہرا دیجیے اور وہ لوگ اگر پانی لینے کے لیے آئے تو انہیں پانی لینے مت دیجیے گا۔ اس طرح کے یہ لوگ کافی پریشان ہوئے پانی کی وجہ سے، اور ان کے شاگرد آ کے بولے کہ آنا ساگر پر پہرہ داری لگ گئی ہے اور پانی ہم لوگ کیسے لا سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کے لیے ہی پہرہ دی گئی۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
کہ ایک بات ہے کہ میرا کاسا لے جاؤ اور آنا ساگر سے کہنا کہ اے آنا ساگر تم کو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بلا رہے ہیں۔ وہ مرید وہ شاگرد گئے وہاں اور انہوں نے یہی بات کہی، پورا کا پورا آنا ساگر اس کاسے میں آ گیا اور آنا ساگر سوکھ گیا۔ آنا ساگر کے سوکھنے کے بعد وہاں کی عوام، وہاں کے لوگ، وہاں کے جانور، چرند پرند کافی پریشان، تراہی تراہی مچ گئی، تذبذب کی حالت ہو گئی۔ لوگ چکر میں پڑ گئے، اب کیا کیا جائے۔ اب یہ لوگ التجا کرنے لگے ان سے کہ آپ پانی کو واپس کیجیے، کیونکہ بادشاہ بھی کافی پریشان حال ہو گیا، کافی مشکل میں پڑ گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو لوگ عوام اپنی مشکلات، اپنی پریشانی کو ظاہر کی، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو احساس ہوا، ان کی ضرورت کو محسوس کیے اور یہ لگا ان کو کہ یہ لوگ کافی تکلیف میں ہے، اس لیے انہوں نے پانی کو پھر سے اجازت دے دی کہ تم چلے جاؤ۔ بہرحال ان حرکات، اس طرح کی سچویشن کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کے پرتھوی راج چوہان کو لگا کہ یہ کوئی جادوگر ہے یا یہ کوئی ساحر ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے دوست کو بلاتے ہیں جو پاس کے جنگل میں اپنی جو ہے لگا ہوا ہے، کافی جادوگر ہے، بہت بیسٹ جادوگر ہے، مشہور معروف جادوگر، جس کا نام اجے پال جوگی ہے یا جوگی اجے پال۔ اس کو خبر دی گئی، وہ اپنے کچھ چیلا کے ساتھ ہاتھ میں اژدہا لے کے آگ برساتے ہوئے وہ چلا آیا، اور آنے کے بعد سب سے پہلے بہت بھیانک، بہت خطرناک، ڈراؤنی چہرہ وغیرہ بنا کے یا اس طرح کے حرکات دکھا کے ان لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حصار کھینچا، ایک وৃتاکار، ایک لائن کھینچی گولاکار، اور اپنے شاگردوں کو بولے کہ اسی میں آ کے بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوگا۔ جب ان لوگوں نے سانپ چھوڑا اژدہے کو تو ادھر سے اژدہا چلتا تھا، لیکن اس حصار کے بعد لوٹ جاتا تھا۔ پھر ان لوگوں نے آگ کو بھیجا تو آگ بھی جاتی، لیکن اس حصار سے لوٹ کے آ جاتی تھی۔ تب جوگی اجے پال نے سوچا کہ اس طرح سے کام نہیں بننے والا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ آسمانی حملہ کرتے ہیں۔ تو اوپر اڑ گیا اور آسمانی حملہ کرنے لگا، آسمانی آگ برسانے لگا، آسمانی چٹانیں پھینکنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک چٹان جب اس نے پھینکا، بہت بڑا چٹان، تو انہوں نے اپنی انگلی سے جب اشارہ کیا تو چٹان رک گیا، جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اس طرح کے بہت سارے ظلم ستم کرتا رہا اور آسمانی حملہ کرنے کے لیے سامنے اوپر کی طرف چلا اور آگ کی بارش کرانے لگا، تو بہت زیادہ تنگ کیا تھا، جس کی وجہ سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اپنی جوتی سے کہا کہ جوتی تم جاؤ اور حساب کتاب کرو۔ جوتی دونوں اڑی اور آسمان پر چلی گئی، جوتیاں اڑی اور آسمان پر چلی گئیں، اور دیکھا جہاں جوگی اجے پال اڑ رہا تھا، اڑتے ہوئے آگ برسا رہا تھا، اس کے سر پر، فیس پر، چہرے پر تڑاکڑ جب پڑنے لگی تو اس کا ہوش اڑ گیا، اور اس کو لگا کہ ایک جوتی سے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، ان کا مقابلہ کریں گے۔ وہ نیچے آیا، نیچے آنے کے بعد معافی مانگنے لگا اور مجھے معاف کر دیجیے۔ تب انہوں نے اسے معاف کیا اور کہے کہ ایک بات ہے کہ تم سجدے میں جاؤ۔ سجدے میں جانے کے بعد اسے ساری مکہ اور مدینے کا سین نظر آیا، اس کا دل بالکل فریش ہو گیا، واش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے کچھ عنایت فرمائے، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ
تمہاری حیات بہت ہوگی، لمبی رہے گی، تم ہمارے تک آنے والے لوگوں کو راستہ بتاؤ گے، ساتھ ہی ساتھ تمہارا نام آج سے چینج ہو کے اجے پال سے ہٹ کے عبداللہ بیابانی رہے گا۔ آج تک لوگ اسے عبداللہ بیابانی کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ تو مرید ہو گیا، لیکن پرتھوی راج چوہان ابھی بھی اپنی ہار نہیں ماننے والا تھا۔ اسے عجیب محسوس ہو رہی تھی، وہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ جاؤ، تم ایک سچے مسلمان کے ہاتھوں گرفتار ہوگی یا مارے جاؤ گے۔ یہ جو باتیں ہیں کہ عبداللہ بیابانی آج بھی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ بھولے ہوئے لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں، جبکہ پرتھوی راج چوہان جب بھی سوچتا تھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی تھی۔ پھر اسے محسوس ہوتا تھا کہ ہماری اس سوچ کی وجہ سے اس طرح کے حالات ہوئے، تو وہ افسوس کرنے لگتا اور توبہ کرنے لگتا، تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی۔ جب بھی ٹھیک ہوتی پھر وہی مسئلہ کرنے لگتا، ٹھیک ہونے کے بعد پھر وہی سوچنے لگتا، نہیں سدھر پا رہا تھا۔ یہ باتیں سیرت الاقطاب اور خزیمت الاصفیاء میں لکھی ہوئی ہے۔ میں جو بھی بتا رہا ہوں کچھ نہ کچھ کتابوں سے ملتی جلتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ یہ کہانیاں جو ہیں ٹوٹل الگ الگ مورخین نے الگ الگ ڈھنگ سے کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ آگ برسانے والی بات یا جگی اجے پال کی بات ہے، ان کے شاگرد حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ حضرت جمال الدین کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ یہ واقعہ انہی کے ساتھ پیش ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی پیش ہوا ہے، چونکہ یہ اجے پال ان کے زمانے میں تھا، اس لیے درست یہی ہوگا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی یہ واقعہ پیش ہوا تھا۔ اب ادھر غور کرتے ہیں کہ خراسان میں شہاب الدین غوری ایک دن خواب میں دیکھا کہ کوئی بزرگ ہم سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ تم ہندوستان میں آؤ، تجھے ہندوستان کی حکومت سونپنی ہے، تجھے ہندوستان کی حکومت کی ضرورت ہے۔ جبکہ شہاب الدین غوری ایک بار اور ہندوستان کو حملہ کیا تھا، ترائن ایک جگہ ہے، وہیں یہ حملہ کیا تھا، وہاں جنگ ہوئی تھی۔ یہ واقعہ 1191 عیسوی کی ہے، جس میں شہاب الدین کافی شکست ہوا تھا۔ شکست ہونے کے بعد افسوس کیا اور اپنے بچے ہوئے لوگوں کو لے کر غزنین پہنچ گیا، مگر خواب کے بعد پھر اس نے ارادہ کیا کہ ہمیں چلنا چاہیے۔ اگر خواب میں کوئی بزرگ ہم کو اس طرح کی بات بتا رہے ہیں اور ایک راستہ بتا رہے ہیں کہ ہم اگر پھر سے دوبارہ حملہ کرے تو انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے، تو وہاں غزنین سے نکلا فوج کے ساتھ۔ اس کے بعد اپنے فوج کو لے کر ملتان پہنچا، اور ملتان سے، حالانکہ خواب کے بعد غزنین سے ملتان پہنچا، ملتان سارے لوگوں کو ایک خیمے میں بلایا، اور بلانے کے بعد ایک عہد لیا کہ ہم لوگ عہد لیں۔ سارے لوگ اپنی اپنی تلواروں پہ ہاتھ رکھے، شربت نوش کی، پان کا بیڑا چبایا، تلسی کی پتی زبان پر رکھی، کیسر کا ٹیکا ماتھے پر لگایا۔ اس کے بعد جنگ کے لیے
وعدہ کیے، بیعت کیے، پرومس کیے اور وہاں سے نکل پڑے اور پہنچے لاہور. وہاں سے لاہور پہنچے اور لاہور میں رکن الدین حمزہ سے ملاقات ہوئی. رکن الدین حمزہ سے ملاقات ہوئی تو ان کو وہاں سے اجمیر کے لیے بھیجے. اجمیر کے لیے بھیجے چونکہ خراسان سے یا خبر رسائی کے لیے کہ آخر وہاں اجمیر کے حالات کیسے ہیں، وہاں کے حالات کیسے ہیں. لگ بھگ ان کے ساتھ 3000 ہاتھی، 3,00,000 سوار، 150 راجا کی فوج بھی تھی. ان فوجوں کو لے کر 889 ہجری کو یعنی 1193 عیسوی کو ترائن کے اوپر پھر جہاد شروع کر دیا، حملہ شروع کر دیا. ترائن کے اوپر چونکہ ترائن پر ایک بار ان کی ہار ہو گئی تھی، ان کا ہار ہوا تھا ترائن میں 1191 میں شکست ہو گئی تھی. پھر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا 1193 میں، لیکن چونکہ یہ حملہ کسی بزرگ کے خواب کی وجہ سے ہوا تھا اس لیے وہ کامیاب ہوئے. کامیاب ہونے کے بعد دریائے سرقی کے پاس پرتھوی راج چوہان کو قید کر لیا اور قید کرنے کے بعد ان کے آکرمن، ان کے حملہ، ان کی پریشانی، ان کے ظلم کی عوض میں انہیں قتل کر دیا گیا. پرتھوی راج چوہان قتل کر دیا گیا. جب قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد ایک دن کی بات ہے، شام کا وقت تھا، ان کو ایک آواز سنائی دی. شہاب الدین غوری کو ایک آواز سنائی دی. وہ اذان کی آواز تھی، مغرب کی اذان کی آواز تھی. تو یہ آواز کی طرف لپ کے انہوں نے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہے. وہ جماعت میں شریک ہو گئے. شریک ہونے کے بعد جب نماز ختم ہو گئی تو دیکھے امامت کرتے ہوئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو پہچان گئے کیونکہ خواب میں یہی تھے جو ہم کو دعوت دیے ہندوستان کی حکومت کے لیے. اس کے بعد غور کرنے کی بات ہے کہ نماز کے بعد وہ حضرت کو پہچان گئے اور کچھ دنوں تک وہاں رہے. حضرت سے اجازت لیے اور دہلی کی طرف چلے. قطب الدین ایبک وہاں دہلی سے پہنچ کر دہلی گئے اور دلی جانے کے بعد قطب الدین ایبک کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا دلی کا. اس کے بعد پھر واپس غزنین چلے گئے. اس سے پہلے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ یعنی کہ زین العابدین، امام زین العابدین کی اولادوں میں سے ایک تھے سید حسین شہدی. ان کو جنگ سوار بھی کہا جاتا ہے. اجمیر کے گورنر بنا دیے قطب الدین ایبک نے، ان کو اجمیر کا گورنر بنایا. قطب الدین ایبک کی مرضی سے ہی ایسی ہوئی تھی. لیکن جب یہ سید حسین مشہدی جب وہاں کے گورنر بن گئے تو ان کا جو بھی کام ہوا کرتا تھا رہائش گاہ اتارا گڑھ پہاڑ کے اوپر ہوتا تھا. ایک دن کی بات ہے کہ راجپوتوں نے اچانک اجمیر پر حملہ بول دیا اور اچانک حملہ بولا، وہ بھی رات کے وقت بولا. سارے لوگ سوئے ہوئے تھے. اسی حالات میں سبھی لوگ سوئے تھے. سونے کی حالات میں ہی ان لوگوں نے سید حسین شہدی کو شہید کر دیا. یہ واقعہ
598 ہجری یا کہا جاتا ہے کہ 592 ہجری، یا کچھ مورخین نے اسے 610 ہجری بھی بتایا۔ تو جو بھی ہو، 898 ہجری سے 610 ہجری کے بیچ میں ہی ایسا ہوا۔ تارا گڑھ پہاڑ پر ہی انہیں قتل کر دیا گیا رات کے وقت۔ تو مزار بھی اسی تارا گڑھ پہاڑ پر ان کا بنایا گیا، ان کا مزار بھی اسی پہاڑ پر ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ کرامات کو بھی ہم لوگ نظر ثانی کرتے چلیں۔ ایک بار کی بات ہے، بغداد میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی اور شیخ وحید الدین، شیخ شہاب الدین سہروی، یہ سبھی لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک انہیں ایک راستے پر ایک لڑکا دکھائی دیا جس کی عمر 12 سال تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں، چونکہ کچھ مورخین نے کہا کہ وہ اپنے ہاتھ میں پیالہ لیا ہوا تھا، کچھ مورخین نے کہا کہ پیالہ نہیں، تیر کمان لیا ہوا تھا۔ تو 12 سال کا لڑکا تھا، اسی راستے سے گزر رہا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کو دیکھ کے اور اپنے لوگوں سے کہا، بولے کہ یہ لڑکا ایک دن ہندوستان، دہلی کا سلطان بنے گا۔ یہ وہی لڑکا ہے جو بڑا ہو کے شمس الدین التمش نام سے ہندوستان، دہلی کی گدی پر بیٹھا اور سلطنت کو سنبھالا۔ تو یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات میں سے کہا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز، نماز عشاء کے بعد اپنی حجرے میں چلے جاتے تھے اور رات بھر روحانی حالت میں خانہ کعبہ کی طواف میں لگے ہوتے تھے، پھر صبح آتے اور نماز فجر ادا کرتے اجمیر میں۔ یہ ان کی کرامات میں سے ہے۔ ایک بار کی بات ہے، کچھ ڈاکو رہزن ان کے کنبے پر حملہ بول دیا اور ان لوگوں کو لوٹنے پاٹنے کی بات سوچنے لگا لوگ۔ تو ڈاکو کا سردار جب حضرت خواجہ غریب نواز سے ملاقات کی، بات کرنے لگا، تو ان کی نگاہوں کا اثر، ان کی باتوں کا اثر، ان کی نورانی چہرے کا اثر اتنا زیادہ گہرا متاثر کیا کہ وہ ڈاکو رہزن توبہ کر لیے، ان کی باتوں سے متاثر ہو گئے۔ وہ لوگوں نے توبہ کی اور یہ کہا کہ انشاءاللہ آئندہ ہم لوگ کبھی بھی چوری چکاری یا ڈکیتی نہیں کریں۔ یہ بھی ان کے کرامات میں سے ہے۔ ایک بار ایک عورت روتی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت، بادشاہ وقت اتنا بڑا ظالم ہے کہ میرے بے گناہ بیٹے کو قتل کر ڈالا اور ہم کسی کے سہارے جی رہے تھے، میرا کوئی سہارا نہیں، میں کس کے سہارے رہوں؟ یہی ایک میرا سہارا تھا، اللہ نے یہی ایک وسیلہ میرے کو عنایت کی تھی۔ تو حضرت غریب نواز اللہ سے دعا کیے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس بچے کو زندہ کر دیا۔ ایک بار کی بات ہے، حضرت غریب نواز تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کچھ لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آگ کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ کل حشر میں آگ ہمیں جلا نہیں پائے۔ تو حضرت
غریب نواز بولے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ آپ لوگوں کا ارادہ ہے تو میری ایک بات ہے کہ آپ لوگ جتنے دنوں تک اس کی پوجا کیے تو ایک کام یہ تو کر سکتی ہے، آپ انگلی ڈالیے، کم سے کم انگلی جلا نہیں سکتی، اتنی دن کی پوجا میں یہ ایک کام تو کر سکتی ہے۔ تو ان لوگوں نے انگلی آگ میں ڈالی، لیکن آگ جلانے والی آگ جلا دی۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں کی انگلیاں جل گئی، یہ تو بڑی متاثر ہوئے لوگ۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوتی کو اس آگ میں ڈال دی۔ جب آگ میں ڈالے تو آگ جو ہے سرد ہو گئی، اور اس سرد ہونے کی وجہ سے ان لوگ کافی متاثر ہوا اور سمجھ گیا کہ واقعی یہ وحدت کو ماننے والے ہیں، توحید کو ماننے والے ہیں، صرف اور صرف اللہ کو ماننے والے ہیں، جس کی وجہ سے آگ، ہوا، پانی، کوئی بھی چیز ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہم لوگوں کو بھی انہی کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ ایک بار کی بات ہے، اسی طرح جنگل سے گزر رہے تھے، کچھ آتش پرست سے ملاقات ہوئی، باتیں ہونے لگی، بہت ساری باتیں ہوئی۔ آتش پرست جلدی مان نہیں رہے تھے، لیکن ان کی باتوں کا اثر، ان کے چہرے کا اثر، ان کی نورانی چہرے اور نگاہوں کا اثر ان لوگوں کو اتنا زیادہ پڑا کہ وہ لوگ ترنت توبہ کیے اور اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے نام الگ الگ طریقے سے اردو نیم رکھے۔ جو سردار تھا اس کا نام حمید الدین رکھا، کہ آج کے بعد آپ حمید الدین کہلائیں۔ ایک اور واقعہ پیش آتا ہے، چونکہ کچھ مورخین نے اس واقعے کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے منسلک کرتے ہیں، کچھ لوگ حضرت نظام الدین اولیاء سے منسلک کرتے ہیں۔ تو جو بھی ہوں، یہ دونوں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ تو ممکن ہے ان دونوں میں سے کوئی کسی کا بھی ہو، کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن باتوں کو غور کیجیے گا، چونکہ الگ الگ مورخین نے الگ الگ نام سے تجویز کیا ہے۔ تو واقعہ کو ہم لوگ غور کرتے ہیں۔ ایک بار کی بات ہے کہ بادشاہ وقت کے دربار میں کچھ درباریوں نے اور ایک عورت نے ان پر، یعنی کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یا خواجہ حضرت نظام الدین اولیاء، ان پر الزام لگایا گیا کہ اس عورت کے پیٹ میں جو لڑکا ہے وہ ان کی ہی ہے۔ کافی آبدیدہ ہوئے لوگ، کافی رونے لگے، چونکہ ان دونوں شخصیت کا نام اس لیے آتا ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھی دہلی میں ہی رہتے تھے، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی دہلی میں ہی رہتے تھے۔ اس لیے واقعہ ان دونوں میں سے کس کے ساتھ حقیقت میں پیش آئی، اس کو کسی مورخین نے مزے سے نہیں بتا پایا، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت نظام الدین اولیاء میں سے ہی منسلک ہوتے ہیں۔ تو کافی آبدیدہ ہوئے کہ میں اس کی شہادت کیسے لا سکتا ہوں، یہ عورت جو بول رہی ہے اس کے پیٹ میں جو لڑکا ہو میرا ہے۔ وہ بیٹھ کے کافی آبدیدہ ہوئے، کافی شرمندہ ہوئے، رونے لگے کہ اب ہم کیا کریں، کیسے اس کی شہادت کو جمع کر سکیں۔ اتنے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد سارے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے۔ تو واقعہ سے تو واقف تھے، پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک بار پوچھے اس عورت سے، وہ عورت جو ہے پھر ابھی بھی وہی جواب دے رہی تھی کہ انہی کا بچہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری شہادت کی ضرورت نہیں، میں شہادت دے دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا کیے کہ اللہ اس بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائے۔ اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی۔ جب قوت گواہی ملی اس بچے کو جو پیٹ میں ہے،
تو اس نے کہا کہ عورت بدکار ہے. کچھ درباریوں کی بہکاوی میں آ کے ڈر سے اس نے ان کے اوپر الزامات دیے، جبکہ میں ایک کسان کے بیٹا ہوں. میرا تعلق ان دونوں میں سے یا ان میں سے کسی سے نہیں. یہ بات سن کر سارے لوگ جو ہے چونک گئے. بادشاہ وقت نے ان درباریوں کو اور اس عورت کو سزا دی. یہ کرامات ہوئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. اب غور کرتے ہیں کہ ان کے ازواج کتنے تھے. ازواج بولے تو ان کی بیویاں کتنی تھیں. ان کی بیویاں 2 تھیں اور بچے 4 تھے. تو غور کرتے ہیں کہ کون کون تھے. ان کی پہلی بیوی کا نام امت اللہ تھا، جن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی. بیٹی کا نام بی بی حافظہ جمال. چونکہ ان سے نکاح امت اللہ سے ان کا نکاح جو ہوا تھا 590 ہجری میں 1194 عیسوی میں، اور ان سے ایک اولاد ہوئی، ایک لڑکی ہوئی جن کا نام تھا بی بی حافظہ جمال. دوسری بیوی تھی عصمت اللہ بنت وجہ الدین مشہدی. ان سے نکاح ہوئی تھی 620 ہجری میں، یعنی کہ 1223 عیسوی میں. ان سے 3 اولادیں ہوئی، تینوں بیٹے ہوئے. نمبر 1 میں خواجہ فخر الدین ابو خیر سب سے بڑے بیٹے تھے. دوسرا بیٹا خواجہ حسام الدین ابو صالح. تیسرا بیٹا خواجہ ضیاء الدین ابو سعید. یہ بیویوں اور بچوں کے بارے میں رئیس القلم حضرت علامہ یاسین اختر مصباحی کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، جو کہ دہلی کے رہنے والے تھے. ان کی ایک کتاب ہے تذکار خواجہ اجمیری، اسی کتاب سے یہ لکھی گئی. حالانکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کچھ لکھتے بھی تھے، ان کی تصانیف بھی ہے، اور خصوصی یا مشہور و معروف جو تصانیف ہے وہ 2 تصانیف ہے. ایک کا نام ہے انیس الارواح اور دوسری کتاب کا نام ہے گنج الاسرار. چونکہ ان کو کئی القاب سے پکارے جاتے تھے. کچھ لوگ انہیں معین الحق کہا کرتے تھے، کچھ لوگ قطب العارفین، کچھ لوگ سلطان الہند، کچھ لوگ غریب نواز. اس طرح کے دیگر بہت سارے القابات ان کے لیے مشہور و معروف ہوئے ہیں. اب ہم لوگ غور کرتے ہیں ان کی وصال کے بارے میں. ان کا وصال 94 سال کی عمر میں 6 رجب المرجب 633 ہجری یعنی کہ 16 مارچ 1236 عیسوی بروز پیر یعنی کہ سوموار نماز عشاء کے بعد اپنے حجرے میں گئے. تو صبح جب لوگوں نے دیکھا کہ نماز فجر میں تشریف نہیں لائے تو دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، دروازہ کھل رہا تھا تو اسے کسی ترکیب سے کھولی گئی. تو ان لوگوں نے پایا کہ آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ راہ حق میں اللہ سے جا ملے. اور ان کے مریدوں کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے محسوس کیا کہ ان کے ماتھے پر، ان کی پیشانی پر ایک غیبی عبارت لکھی ہوئی ہے. وہ غیبی عبارت ہے ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کے دوست تھے. مات حب اللہ،
اور اللہ کی محبت میں انہیں موت آئی۔ نماز جنازہ کو ان کے بڑے بیٹے جن کا نام خواجہ فخر الدین ابو الخیر ہے، وہی نماز جنازہ ادا کیے، اور ان کے مزار انہی کے حجرے میں جہاں ان کا وصال ہوا بنایا گیا، آج اجمیر کے نام سے مشہور ہے۔ آج جو ہے سارے لوگ ہند الولی مانتے ہیں، ولیوں میں سب سے سردار مانتے ہیں، سلطان الہند بھی بولتے ہیں، یعنی ہندوستان کے بادشاہ۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں توحید اور اسلام پر ایمان لانے کی بہت بڑی تاکید کی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں کہا کہ توحید میں خلل پیدا کرو، بلکہ توحید کے لیے ہی انہوں نے اپنی ساری جائیداد، گھر بار سب کچھ چھوڑ کے راہ حق میں نکلے اور توحید کی بلند بالا آواز کو کرتے رہے کہ تاکہ ہر کسی تک توحید کی باتیں پہنچ سکے، سبھی میری باتوں کو مان سکے۔ چونکہ ان کی نگاہوں میں اور ان کے جمال آرا میں، یعنی فیس میں اس طرح کی خوبیاں تھیں، ان کی باتوں میں اس طرح کی خوبیاں تھی کہ جس سے بھی گفتگو کرتے ہیں، جو بھی ان کو دیکھتا محو ادا ہو جاتا اور اسلام میں داخل ہو جاتا، کلمہ پڑھ لیتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کے وصال کے بعد ایک غم ستاری ہو گیا، اور یہ کہنا درست ہوگا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے۔ السلام علیکم۔